حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں دین نام ہے خیرخواہی کا، تو کس کے لیے خیرخواہی کرے؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلی بات اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیرخواہی کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لایا جائے، عبادت میں اخلاص ہو، مخلصین لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ حکم اس بات کا ہے کہ انسان جب عبادت کرے تو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ ہی کے لیے، یہ ہے اللہ کے لیے اخلاص۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو کرے، ان پر عمل کرے، اور جن باتوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان باتوں سے رک جائے۔ یہ اللہ کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب ہے۔ پھر حضور نے آگے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا اللہ کے لیے خیرخواہی اور کتاب اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے ساتھ کہہ لو، کتاب اللہ کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یقین ہو کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، یقین ہو، دل سے یقین ہو، تنزیل من حکیم حمید، نازل کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا گیا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر تغیر اور تبدل سے پاک سمجھے۔ یہ نہیں کہ بہت سے طبقے مثلا شیعہ لوگ روافظ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ترمیم ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، جبکہ قرآن پاک میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، ایک زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے۔ جیسے نازل ہوا آج بھی قرآن اسی شکل میں موجود ہے اور قیامت تک قرآن اسی شکل میں موجود رہے گا، چونکہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا وعدہ خود لیا، اس کی حفاظت کا وعدہ خود کیا ہے، اپنے ذمے لیا ہے اللہ نے اس کی حفاظت کو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور تیسری بات تلاوت مع التجوید۔ قرآن کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، لیکن تلاوت تجوید کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن پاک کو اگر تجوید کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو بعض مرتبہ قرآن پاک کے معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے التجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم لأنه به الإله انزل وهكذا منه إلينا وصل۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا لازم اور ضروری ہے، جو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ من لم یجود القرآن آثم لأنه به الإله انزل، کیونکہ اللہ پاک نے تجوید ہی کے ساتھ قرآن پاک نازل کیا ہے۔ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اور ہم تک قرآن پاک اسی طرح پہنچا ہے تجوید کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ تجوید کے ساتھ پڑھا، صحابہ کو تجوید کے ساتھ پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو تجوید کے ساتھ پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو تجوید کے ساتھ پڑھایا۔ تجوید کی رعایت بہت ضروری ہے۔ تجوید کی رعایت نہیں کی جائے گی تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، اس کو عربی میں لحن بولتے ہیں۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن جلی یعنی بڑی غلطی، الفاظ ادھر سے ادھر ہو جائے، مخرج بدل جائے، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، یہ جو غلطیاں ہیں یہ لحن جلی کہلاتی ہیں۔ صفات لازمہ ضروریہ کا خیال نہ رکھا جائے، یہ لحن جلی ہے۔ سین کی جگہ شین، شین کی جگہ سین، بہت ساری جگہ آپ کو ملیں گی لوگوں سے شین نہیں نکلتا۔ خوشحال کو لے خوشحال، بھئی ہم بہت خوشحال ہیں، خوشی کو خوشی،
یا کھسی، اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں. دال کی جگہ تا کی جگہ دال. اور یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ کئی مرتبہ ان سے ایسے معنی بدل جاتے ہیں، اس طرح سے معنی بدل جاتے ہیں کہ نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ میں متعدد ایسی غلطیاں ہیں کہ بعض مرتبہ انسان محسوس نہیں کرتا، لیکن جلی کی قبیل سے ہے اور نماز پھنس جاتی ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. کسی نے ال کے حمزہ کو ذرا کھینچ دیا، الحمد، تو ایسی غلطی ہوئی کہ نماز ہی فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ سوال بن گیا. الحمد کا معنی سب تعریف ہے اللہ کے لیے. الحمد کے معنی کیا سب تعریف ہے اللہ کے لیے؟ حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے، سوال کے لیے آتا ہے عربی میں. ہم نے کھینچ دیا تو ایک حمزے کا اضافہ اس کے اندر اور ہو گیا. اس طرح اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. کہیں کہیں پر صرف پا کی جگہ تا اگر آپ حمالۃ الحطب، آپ نے پا کی جگہ تا کر دیا، علماء لکھا فسدت الصلاۃ، نماز فاسد ہو گئی. تجوید کی غلطیوں سے ایسا بھی ہوتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں. اس لیے قرآن کریم کی خیر خواہی یا قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو تجوید کی رعایت کے ساتھ کی جائے، پڑھا جائے، اس کے لیے محنت کی جائے، تلاش کیا جائے استاد کو، اس کے پاس رہ کر پڑھا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تدبر ہو، یعنی سمجھا جائے، کوشش کی جائے سمجھنے کی کہ اللہ پاک مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، اس آیت میں میرے لیے کیا حکم ہے. سمجھ کر قرآن کریم پڑھنے کی کوشش ہو، اور پھر آخر میں عمل ہو. قرآن میں جو حکم ہے، جو اللہ نے کہہ دیا، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. علماء نے لکھا ہے، اب اس کو میں مختصر طور پر آپ کو یاد کرنے کے طور پر بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں ہر مسلمان پر. پہلا جو حق ہے وہ حق ایمان ہے. حق ایمان یعنی ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، برحق ہے، ایمان ہونا چاہیے. اس میں جو کچھ نازل ہوا وہ صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. تو سب سے پہلی چیز ایمان ہونا، حق ایمان. دوسری چیز تلاوت. دوسری چیز ہے تعظیم، اس کی تعظیم بھی ہونی چاہیے، عظمت ہونی چاہیے. اور اسی کی عظمت میں یہ بات ہے کہ قرآن پاک کو بلا وضو کے نہ چھوا جائے. لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کی آیت ہے. یوں ہی آدمی تلاوت کرنا چاہتا ہے بغیر دیکھے بغیر چھوئے تو کر سکتا ہے، بلا وضو کے کر سکتا ہے. لیکن اگر چھو کر دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو وضو ضروری ہے. کوئی آدمی اگر جنوبی ہے، مطلب ناپاک ہے، غسل جس پر فرض ہے، یا عورت ہے جو ناپاکی میں ہے، اس کے لیے حکم ہے وہ بلا دیکھے بھی قرآن نہیں پڑھے گی. اور وہ مرد جو جنوبی ہے، ناپاک ہے، بلا دیکھے بھی قرآن نہیں پڑھے گا. یہ مسئلہ ہے، یاد رکھنا. اس حالت میں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، تسبیح کلمات پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی نہیں. قرآن پاک کی عظمت کے خلاف ہے یہ. قرآن پاک کی تعظیم یہ ہے کہ انسان پاک ہو، اور اگر دیکھ کر چھو کر پڑھ رہا ہے تو باوضو ہو. یہ ضروری ہے. تو تعظیم بھی ہوئی ہے. تیسری چیز تلاوت ہو، اور میں نے بتایا تلاوت مع تجوید ہو. ایک معمول طے کر لیا جائے قرآن کریم کے پڑھنے کا. معمول کے مطابق انسان پڑھتا ہے تو برکت ہوتی ہے. اور تلاوت کرنے میں شیطان بہکاتا بہت ہے، بہت بہکاتا ہے. لیکن نفس پہ جبر کر کے آپ طے کر لے روزانہ مجھے اتنا پڑھنا ہے تو پڑھا جاتا ہے. سستی آئے گی
اور اکثر سستی جو ہے وہ شیطان کے تصرف کی علامت ہوتی ہے. شیطان تصرف کرتا ہے. قرآن پڑھنے میں کیوں سستی آ رہی ہے؟ دوست اگر چائے پلانے کے لیے بلائیں گے باہر تو اس میں سستی نہیں آئے گی. احباب آ گئے گھر میں تو ایک دم سے نشاط پیدا ہو جائے گا. آئیے تشریف لائیے, ٹھٹے کریں گے, باتیں کریں گے, ہنسی مذاق سب ہوگا. لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے تو سستی, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سستی. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح جو سستی ہوتی ہے اکثر شیطان کا تصرف ہوتا ہے. اس کا علاج یہی کہ ہمت کر کے آپ وہ کام کریں جس کے لیے تیار ہوئے ہیں, چاہے جان نکل جائے, کرنا ہے مجھے تو, تلاوت کرنی ہے. اور چوتھا جو حق ہے وہ تدبر و فہم, کوشش کی جائے قرآن پاک کو سمجھنے کی. دنیا جہاں کی کتابیں ہم چاٹ ڈالتے ہیں, اب تو اخباروں کا سلسلہ ختم ہو گیا, ورنہ ایک زمانے میں اخبار کے لیے پاگل سے رہتے تھے لوگ. صبح جب تک اخبار نہ آئے گھر میں بے چینی لگی رہتی تھی. اب فون آ گیا تو اخبار سے بے نیاز ہو گئے لوگ. کتنے اخبار والے بھی اب اخباروں کو بند کر رہے ہیں, کچھ نے کر دیے. ہمارے بنگلور میں آج سے 20 سال پہلے کئی اخبار نکلتے تھے اردو کے. اب بمشکل ایک اخبار شاید نکل رہا ہے, اور وہ بھی ایسا لگتا ہے خسارے کے ساتھ ہوگا. کچھ لوگ زبردستی سی لیتے ہیں, ہم جیسے میں بھی سی لیتا ہوں کہ بھئی یہ جاری رہنا چاہیے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے خریدار ابھی موجود ہے, اور میں ترغیب بھی دیتا ہوں لوگوں کو, بھئی خریدو, چاہے نہ پڑھو مگر خریدو, معلوم ہونا چاہیے. اور جب گھر میں آ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ آدمی دیکھ ہی لیتا ہے, پڑھ ہی لیتا ہے جب سامنے رکھا جاتا ہے. تو دنیا جہاں کی کتابیں پڑھتے ہیں, ہم رسالے پڑھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, خبروں سے واقف ہوتے ہیں, لیکن جو کلام اور جو کتاب اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہے, میرے لیے, آپ کے لیے, ہمیں پتہ نہیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے, ہم نہیں جانتے, کوشش نہیں کرتے. آسان سے آسان ترجمے آ گئے ہیں تشریحات کے ساتھ. آپ ان ترجموں کو ان تشریحات کے ساتھ پڑھیے جہاں سمجھ میں نہ آئے, کسی اللہ والے سے, عالم سے, عالم دین ہے جس کے علم اور تقوی پر آپ کو اعتماد ہے, آپ اس کے پاس جا کر حل کیجئے. لیکن کوشش کیجئے. کتنے لوگ ہیں 40 سال 50 سال سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن نماز کا ترجمہ یاد نہیں ہے. نماز میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے, یہاں تک کہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اس کا بھی ترجمہ معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. پتہ نہیں کس نے ڈرا دیا, نہیں صاحب سورہ فاتحہ قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھو. بھائی پڑھو, کون منع کرتا ہے؟ کسی کی نگرانی میں پڑھو, آپ کسی کی نگرانی میں پڑھو, آپ کسی کو بڑا بناؤ, اپنا استاد بناؤ, مطالعہ کرو آپ. اور معتبر علماء کی تشریحات کے ساتھ میں آج کل قرآن پاک چھپے ہوئے ہیں, دستیاب ہیں. مساجد کے اندر قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے, آپ دیکھیں گے مختصر لوگ بیٹھتے ہیں, ایسے بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر یہاں بیٹھے رہے تو. دعا ہوتے ہی, اور اتنا وقت جا کر بس وہ بیکاری گزرتا ہے اور کسی چیز میں نہیں ہوتا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے قرآن پاک کو کے تدبر کے لیے وقت نکالنا ہے, اس کے فہم کے لیے, سمجھیں اللہ پاک ہم سے کیا کہتے ہیں. اور 5واں جو حق ہے عمل, قرآن پاک میں تقریباً 500 آیتیں احکام کی ہیں جس میں حکم دیا گیا ہے, صاف صاف یہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. ہمیں قرآن پاک کے 10 20 50 حکم بھی یاد نہیں ہوتے, اللہ نے قرآن میں کہاں کیا حکم دیا ہے. تو ہمیں عمل کرنا ہے. قرآن آیا ہے اس لیے کہ ہم اس پر عمل کریں. تو 5 حق یاد رکھیے. پہلا حق ایمان, حق ایمان. دوسرا حق تعظیم. تیسرا حق تلاوت. چوتھا حق تدبر, حق فہم. 5واں حق عمل. ہمارا عمل قرآن کریم کے مطابق ہونا چاہیے. قرآن پاک نے کہہ دیا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ.
اس کے قریب جانے کا مطلب یعنی بدکاری تو بہت دور ہے، قریب بھی نہیں جانا، یعنی وہ چیزیں جو قریب تک پہنچا دیتی ہیں، جیسے کہ نامحرموں کے ساتھ تنہائی میں اختلاط، یہ بھی انسان کو برائی تک پہنچا دیتی ہے۔ بد نگاہی کو بھی اسی میں شمار کیا جاتا ہے۔ انسان حتی الامکان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، ورنہ یہ چیز بھی انسان پہلے دیکھتا ہے، پھر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر تنہائیوں کی تلاش میں ہو جاتا ہے۔ اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تنہائی میں جب ایک مرد اور ایک عورت ہو تو تیسرا شیطان ساتھ میں ہوتا ہے، اور وہ پوری طاقت خرچ کر دیتا ہے انسان کو برائی پر آمادہ کرنے کے لیے۔ پھر اس میں اگلا لفظ ہے ولی رسول ہی، رسول کے ساتھ بھی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو دل سے مانے، آپ کو دل سے نبی اور رسول جانے، یقین کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول بھی خاتم النبیین ہیں۔ دوسرے نمبر پر اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ آج بہت سی جگہ محبت تو ہے، اطاعت نہیں ہے۔ عشق ہے، عشق کے دعوے بھی ہیں، لیکن اطاعت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف طور پر فرمایا کل من امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا قیلا ومن ابا، انکار کرنے والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، میرے حکموں پر چلا، جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری بات نہیں مانتا ہے وہی ہے میرے انکار کرنے والا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت، اور محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہونا دل میں ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہونا ہے، اور آپ نے جو حکم دے دیا اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس کو بولتے ہیں اتباع سنت۔